بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ 45 محکمے اور قوانین۔ آپ نے عوام الناس کے فلاح و بہبود کے لیے مختلف قوانین بنائے اور محکمے قائم کیے۔ نمبر 1، بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا۔ نمبر 2، عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے اور باقاعدہ قاضیوں کی تنخواہ بھی مقرر کی۔ نمبر 3، تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ جو اسلامی تاریخ ہے اس کی ابتدا، اس کے بانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر 6، فوجی دفتر ترتیب دیا۔ نمبر 6، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی کہ جتنے بھی فوجی نوجوان ہیں ان کے تنخواہیں آپ نے مقرر کی۔ اس کے ساتھ پیمائش جاری کی، مردم شماری کرائی، شہر آباد کرائے، ممالک مقبوضہ کو صوبوں میں تقسیم کیا تاکہ جو نظام ہے اسے بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ دریا کی پیداوار پر محصول لگایا، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی تاکہ یہ محکمہ یہ فروغ پائے۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا تاکہ عوام الناس کے مال و جان کا تحفظ کیا جائے۔ پرچہ نویس مقرر کیے، لکھنے کے لیے آدمی وہ مقرر کیے۔ وقف کا طریقہ کار ایجاد کیا تاکہ کوئی چیز کسی کو وقف کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہے، یہ آپ نے ایجاد کیا۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کی دریافت آپ کیا کرتے تھے۔ جب لوگ سو جاتے آپ رات کے وقت گشت کرتے اور لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کرتے۔ جا بجا فوجی چھاونیاں آپ نے قائم کی تاکہ امن و امان قائم رہ سکے۔ اس طرح آپ نے جیل خانہ جات بھی قائم کی تاکہ مجرموں کو جیل میں رکھا جائے۔ مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کیے تاکہ دور دراز سے آنے والے افراد مہمان خانوں میں آرام کریں۔ مفروق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے وظیفے تک مقرر کیے تاکہ جو آپ کی رعایا ہیں یا مسلمانوں کے رعایا ہیں، جگہ سے وہ یہودی عیسائی ہی کیوں نہیں ہیں، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے وظیفے آپ نے مقرر کیے۔ معلموں اور اساتذہ کے مشاہرے قائم کیے۔ نماز تراویح جماعت کے ساتھ قائم کرنے کا آپ نے نظام قائم کیا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافر خانہ بنائے، مکاتب قائم کیے، فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا۔ 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دی جائیں، طلاق بائن قرار دے دیا۔ مساجد میں وعظ کا طریقہ قائم کیا۔ ہجو کہنے پر تعزیر کی سزا قائم کی۔ اہل عرب غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ راہ پر پڑے بچوں کی پرورش کے لیے آپ نے وظیفے مقرر کیے۔ قیاس کا اصول قائم کیا۔ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ آپ نے کیا۔
شراب کی حد کے لیے 80 کورے مقرر کیے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر اجماع کروایا۔ اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے پر پابندی لگا دی۔ یہ تمام کے تمام کام آپ نے عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے کیے۔ آج تک نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا جو ہے آپ کے ان قوانین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔